ایک بات یاد رکھنا، وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں رد کر دی گئی ہیں، بلکہ وہ رب بہترین وقت کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے تمہاری ہر ایک دعا۔ وہ المحیمین ہے، یعنی حفاظت کرنے والا، تمہاری دعاؤں کو حفاظت کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، دیکھنے والا کہ کچھ چاہیے تو نہیں۔ جب وہ بادشاہ تمہاری دعاؤں کی حفاظت فرما رہا ہے تو تمہاری دعائیں رب کیسے نہیں سنے گا؟ بس وہ بہترین وسیلے سے تمہیں عطا کرے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ جو تم اپنے نصیب کو لے کر پریشان رہتے ہو، کیا تم بھول جاتے ہو کہ تمہارا نصیب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ تو تم اور نہ ہی کوئی اور تمہارے نصیب کا لکھا جانتا ہے۔ پھر کس بات کی مایوسی ہے تمہیں؟ کس بات سے پریشان ہو تم؟ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وہ سب تمہیں ایک دن مل ہی جائے گا جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ دعا جو تم مانگ رہے ہو تمہارے نصیب کا حصہ ہے، اور تمہارے نصیب کو دعاؤں کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ تو مانگو نا اللہ پاک سے جو تمہیں شدت سے چاہیے۔ چھوڑ دو یہ سوچنا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں۔ جس سے مانگ رہے ہو وہ تو القادر ہے نا، ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ تمہارا نصیب بدل بھی سکتا ہے، یقین رکھو۔ بڑی چیزوں کے لیے انتظار بھی تو زیادہ کرنا پڑتا ہے نا، لیکن اس انتظار میں تمہیں اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ ہر بند دروازہ مجھے اس در پر لے جاتا ہے جو مستقل میرے لیے کھلا ہے۔ وہاں بیٹھ کر میں اللہ سے وہ ساری باتیں کر لیتی ہوں جو مجھے اذیت پہنچا رہی ہوتی ہیں، اور باتوں ہی باتوں میں دل کو سکون آ جاتا ہے۔ اکثر تم خود سے سوال کرتے ہو کہ اللہ نے مجھے ہی کیوں سزا دی، یا میری نیت تو صاف تھی پھر بھی مجھے یہ تکلیف کیوں ملی؟ تمہارے اس سوال کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیات 147 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تمہیں سزا دے کہ کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ بہت قدر کرنے والا ہے اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ اگر تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو وقت کی رفتار پہ اتنا حیران کیوں ہو؟ بھاگنا چھوڑ دو، صبر کرو، دعا مانگو اور بند دروازے کھلنے کا انتظار کرو۔ اللہ ناممکن چیزوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ بند دروازوں کا کھل جانا، لا حاصل کا حاصل ہو جانا، حالات کا بدل جانا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ خود سے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ رب جو سراغ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، یہ سب اس کی ہی فعلائی کا جواب دیتا ہے۔ بس راستے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تم روز دن کو رات میں بدلتے دیکھو مگر اس دن کے بدلنے والے پہ توکل نہ رکھ سکو اور مایوس ہو کے دعائیں مانگنا چھوڑ دو؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ دعا کافی ہے تمہاری ہر کھوئی ہوئی چیز لوٹانے کے لیے۔ وہ ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ بے شک تھک گئے ہو تو ٹھہر جاؤ، ہمت کرو اور پھر سے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ پہ یقین ڈگمگانے لگا ہے تو کوئی بات نہیں، سورہ آل عمران کی یہ آیات پڑھ لو جس میں رب فرماتا ہے، اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔
یاد رکھو اس رب نے تمہاری فریادیں ضائع نہیں کی، سنبھال رکھی ہے۔ بس کچھ وقت کی بات ہے اور کچھ اس کی حکمتوں کی، یہ دیری تو بس اس کی طرف سے حفاظت ہے۔ بہترین وقت پہ وہ کن فرمائے گا، پھر لا حاصل حاصل ہو جائے گا۔ ناممکن سے ممکن ہو جانا ہے، تم یقین تو رکھو اس رب کی طاقت پہ۔